اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا آخری یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے عمر مسلح کا بیان ہے۔ اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی نماز کی جب تیاری کرو تو فاغسلوا وجوہکم، پس دھو لیا کرو تم اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کیا کرو تم اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھو لیے کرو تم الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہاں سے امر مسلح کا بیان ہے، اور یہاں سے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ جب نماز کی تیاری کرو تو پہلے فاغسلوا وجوہکم، یہ پہلا فرض، اپنے چہرے کو دھوو، یہ تھوڑی سے لے کر یہاں تک، اور لو سے لے کر کان کی دوسری لو تک، یہ سب فرض ہے۔ اور دوسرا ایدیکم الی المرافق، ہاتھ یہ کونیوں تک، کونیاں سمیت، یہ سب فرض میں داخل ہیں۔ 2 وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو تم اپنے سروں کا، یہ تیسرا فرض ہے مسح۔ وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھو لو تم الی الکعبین، ٹخنے تک، ٹخنوں تک تم پاؤں دھو لو، یہ 4 فرض ہو گئے وضو کے۔ ارجلکم کا جو عطف ہے، یہ عطف ہے ایدیکم الی المرافق، اس کے اوپر وجوہکم ایدیکم الی المرافق، یعنی جس طرح تم منہ کو دھوتے ہو، ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں سمیت، اسی طرح پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اور وامسحوا برؤوسکم کے اوپر اس کا عطف نہیں ہے، ارجلکم کا عطف ہے ایدیکم، وجوہکم ایدیکم، یہ سب ان کے اوپر عطف ہے۔ دوسری قرات ارجلکم بھی ہے، لام کے کسرے کے ساتھ، ارجلکم، اس کا عطف پھر پڑ جائے گا برؤوسکم، کہ جس طرح تم اپنے سروں کے اوپر مسح کرتے ہو، پاؤں کے اوپر بھی مسح کرو۔ لیکن اس کے اوپر بھی ہم عمل کرتے ہیں، سردیوں کے اندر جب موزے پہنے ہوں تو اس وقت موزوں کے اوپر مسح کر لو، جب موزے نہ ہوں تو ارجلکم کے اوپر تم عمل کرو، پاؤں کو دھو لو۔ تو لہٰذا یہ جو ہے کہ اس کا عطف صرف رؤوسکم پر ہے، اس کا عطف رؤوسکم پر نہیں ہے، اس کا عطف وجوہکم و ایدیکم پر ہے، کہ جس طرح چہرے دھوتے ہو، اپنے ہاتھ دھوتے ہو کونیوں تک، اسی طرح پاؤں بھی دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم ہو جنبی، فَاطَّهَّرُوا، پس خوب پاکی حاصل کر لیا کرو۔ سر کا جو مسح ہے، چوتھائی مسح ضروری ہے، چوتھائی سر کا ہو مسح کرے۔ بعض اماموں کے نزدیک تو 3 بالوں پر بھی مسح ہو جائے تو مسح ہو جاتا ہے۔ ان کنتم مرضی، اگر تم ہو بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، اپنی حاجت کو، قضاء حاجت کو آئے کوئی، آئے، او لامستم النساء،
یا مس کرو تم اپنی عورتوں کو یعنی ان کے سے مباشرت کرو، فلم تجدوا مان پس تم پانی نہ پاؤ تو فتیمموا تیمم کر لیا کرو، سعیداً طیبہ پاکیزہ مٹی سے۔ اور کتنی ضربیں ہیں؟ 2، فامسحوا بوجوہکم تیمم کی نیت ضروری، پھر ایک ضرب لگاؤ ہاتھ مٹی کے اوپر، اگر زیادہ ہیں ایک اس کو اس طرح چھاڑ دو، پھر پورے چہرے کے اوپر پھیر لو، پھر دوسری ضرب لگاؤ، وَأَيْدِيَّكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ہاتھوں کے اوپر اگر مٹی زیادہ ہے تھوڑا جھاڑ دو، یہاں سے ایسے رکھو ایسے لے جاؤ، پھر یہاں سے رکھو اور ایسے لے آؤ، یہ آپ کا مسح کامل ہو گیا۔ یہ 2 ضربیں ہو گئی آپ کی، چاہے وضو کا ہو یا غسل کو ہو، تیمم ایک ہی ہے۔ ہر وہ چیز جو مٹی والی ہو اس کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ پہلے بھی گزر چکے اس قسم کے اعتکاف، ایک سمجھا چکا ہوں پورا۔ ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ لیجعل علیکم کہ کر دے تمہارے اوپر من حرج جن کو تنگی، ولیکن یریدو لیکن ارادہ کرتا ہے لیطہرکم تاکہ وہ پاک کرے تمہیں، ولیتم نعمتہ علیکم اور مکمل کرے اپنی نعمت کو، یعنی نعمت بمانا تکمیل احکام، تاکہ احکاموں کو مکمل کرے تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا۔ وَإِذْ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر کی، وہ اسلام والی نعمت جو تم پر کی، وَمِيثَاقُهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور پختہ وعدہ جو تم سے وَاثَقَكُم بِهِ جو جس پر تم سے وعدہ لے چکا ہے وہ، اذ قلتم جب کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اطاعنا اور اطاعت کی ہم نے، واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرتے، ان اللہ بے شک اللہ علیم بذات الصدور دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ ہو جایا کرو سیدھے کھڑے ہونے والے، حقوق اللہ کا بیان ہے۔ اے ایمان والو کھڑے ہونے والے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، اللہ کے لیے گواہی دو بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی احکام کی پابندی کرو، جو اللہ نے احکام کیے تمہارے اوپر لاگو کہ ان کی پابندی کرو، قوامین للہ سیدھے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ للہ کے لیے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ گواہی حق کی دو، شہداء یہ حقوق العباد ہے، یہاں سے گواہی دو انصاف کے ساتھ جس کے حق میں بھی دینی پڑے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ ابھارے تم کو شنآن قوم کسی قوم کا بغض، اللہ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعدلوا کہ تم ان کے معاملات میں انصاف نہ کر سکو۔ یہ دشمنی وہی ہے کہ جب صلح حدیبیہ پر گئے تھے، صلح ہوئی تھی، مسلمان واپس ہٹائے، اس ٹائم تک کچھ لوگ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ میں، تو اللہ نے کہا خیال رکھنا وہ اب مسلمان ہو گئے، پھر تم پرانا غصہ نہ لے لینا کہ اس وقت انہوں نے ہمیں روکا کیوں تھا، اگرچہ آپ مسلمان ہو گئے، تم نے اب مسلمان ہو گئے تو ان کے اوپر سختی نہیں کرنی، ان کو آنے دو یہاں۔ اعدلوا بلکہ ضرور ہر معاملے میں تم انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، پرہیزگاری کے۔ واتقوا اللہ یہ نسخہ ہے عمل کرنے کا، انصاف تب کر سکو گے جب اللہ سے ڈرو گے، ان اللہ بے شک اللہ یہ نسخہ ہے تقوی کا، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا اشارت وعدہ دیا اللہ نے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے، لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر ہے بہت بڑا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ان کو جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، یہ کفر کا ایک شعبہ ہے، کفر بھی کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم ثمرہ ان کا یہ نکلا یہی ساتھی ہیں جہنم کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اے ایمان والو
یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر کی، اذ ہما قوم، جب کہ ارادہ کر چکی تھی ایک قوم، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ انہوں نے پھیلائے تھے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر ڈھیر سارے لوگ آئے تھے کافروں کے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں، انہوں نے تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے تھے، فکف ایدیہم عنکم، پس اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک لیا تھا، یعنی وہاں کافروں سے آپ کو بچا لیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے مومن۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، یہ نقض عہد کا پہلا نمونہ، جو وعدے تھے ان میں سے جو وعدے توڑے گئے تھے، توڑے گئے تھے ان میں سے ان کا پہلا نمونہ توڑنے کا، جب لیا وعدہ اللہ نے پختہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور بھیجا ان میں 12 نقیبہ، 12 سرداروں کو بھیجا، وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم رکھو نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور دیتے رہو تم زکوٰۃ کو، وآمنتم برسلی، اور ایمان لو میرے رسول کے ساتھ، وعزرتموہم، اور تم اس کی امداد کرو گے دشمن کے مقابلے میں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور قرض دو گے تم اللہ کو قرضاً حسنا، عمدہ قرض اخلاص کے ساتھ، لَأُكَفِّرَنَّكُمْ، معاف کر دوں گا میں تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، داخل کروں گا میں تم کو، جنات، جنت میں، تجری چل رہی ہیں، من تحتہا الانہار، نیچے اس کے نہریں، فمن کفر بعد ذالک، جس نے اب کفر کیا وعدہ کرنے کے بعد، وعدہ توڑ دیا، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ یہ وعدہ لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے، 12 سردار جو تھے قبیلے کے، اور اللہ تمہارے ساتھ تھا اس وقت، یہ وعدہ لیا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے، میرے رسول کے ساتھ مل کے دشمن کے مقابلے میں لڑو گے، اللہ کو قرض دو گے، یعنی زکوٰۃ دیتے رہو گے، تو اس وقت میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں جنت دوں گا، یہ وعدہ ہو گیا اللہ کا۔ اگر تم نے یہ وعدہ توڑ دیا، فمان کافرہ، یہ ثمرہ نقص، وعدہ توڑ دیا تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ جس نے کفر کیا اس کے بعد، یعنی انکار کیا، وعدہ توڑ دیا تو میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تقیب وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ فبما نقضہم، پس انہوں نے یہ وعدے جو اللہ کے ساتھ کیے ان کو توڑ دیا تھا، ان کے اوپر پورے نہیں اترے تھے۔ فبما، پس بسبب نقضہم، توڑنا ان کا، میثاقہم، وعدوں کو، لعناہم، اللہ نے ان پر لعنت کی تھی۔ جب انہوں نے یہ وعدے کر کے پورے وعدے نہ نبھائے تو پھر اللہ نے اس کو سزا دی، ان کے اوپر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور لعنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دل بالکل سخت کر دیے، حق بات کا ان کے اوپر بالکل اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے وعدہ توڑا تو اللہ نے لعنت کی، پھر لعنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل بالکل سخت تھے، حق بات کا ان کے اوپر بالکل اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور نتیجہ کساوت کا یہ نکلا، پھر نقص عہد کا نتیجہ نکلا لعنت، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لعنت کا نتیجہ یہ نکلا ان کے دل سخت ہو گئے، حق قبول نہیں کرتے تھے، اور دل کے سخت ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے کلام میں وہ تحریف کرنے لگ گئے، آکام کو اپنی طرف سے رد و بدل کرنے لگ گئے، لفظی تعریف اور معنوی۔ یحرفون الکلمہ، تعریف کی انہوں نے کلموں کی، ام مواضعہ، اس کی اصل جگہوں سے بدل دیا ان کو۔ ونسوا، اور نتیجہ تحریف کا یہ نکلا کہ حظم مما ذکروا بہ، انہوں نے بلا دیا ایک حصہ مکمل جس کا انہیں نصیحت کیا گیا، جس کے انہیں نصیحت کیے گیا تھا، بلا دیا انہوں نے حظم حصہ مما ذکروا بہ، جو نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے۔ ولولا تزال، یہ ترقی ہے، نتیجہ ہے نسیان کا، انہوں نے ایک پورا حصہ بھلا دیا نصیحت کا، اور صرف بھلایا ہی نہیں
بلکہ الٹا خیانت کرنے لگے۔ ولا تزالو، ہمیشہ تطلع علی خائنۃ، وہ مطلع رہتے دین کے باب میں، علی الخائنۃ، خیانت پر، منہم، ان میں سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے تھے ان میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے، باقی سب خیانت ہی خیانت کرتے رہتے تھے۔ فاعف عنہم، پس اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا ان سے، واصفحا، اور درگزر کر دیا ان سے، پھر بھی اللہ نے ان کو سزا نہیں دی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، اللہ پسند کرتے دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ، یہ نمونہ ثانی ہے وعدہ توڑنے کا، اور من الذین، ان لوگوں سے، قالوا، جو کہتے تھے، انا نصارا، ان کا زیرن دعویٰ تھا کہ ہم دین کی امداد کریں گے، ہم مدد کریں گے، انا نصارا، بے شک ہم امداد کریں گے، اخذنا، قالوا، کہنے گے، انا نصارا، بے شک ہم نصارا مدد کریں گے، اخذنا میثاقہم، پکڑا ہم نے ان سے پختہ وعدہ، فنسوا حظا، پس بھلا دیا انہوں نے ایک حصے کو، یعنی توحید چھوڑ دی، مما ذکروا بھی، جس کے بارے میں ان کو نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ، اور غرق کیا، ڈال دیا ہم نے ان کے مابین دشمنی، والبغض، اور بغاوت، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک یہ نصرانی ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت اور بغض میں قیامت تک لڑتے رہیں گے، جو وعدہ کر کے توڑ گئے۔ وسوف ینبئہم اللہ، ان قریب ضرور خبر دے گا ان کو اللہ، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں سے سورت کا حصہ اول، سورت کا جو مضمون تھا نا، شرک فی التصرف، شرک فی التصرف، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بس میرا رسول آ چکا ہے، یبین لکم کثیرا، بیان کرے گا تمہارے لیے بہت سارے مضامین، مما کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتاب، کتاب سے، یہاں سے رسول سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ اہل کتاب، میرا رسول آ گئے آخری، اب جو تم بیان چھپاتے تھے نا، مسئلہ حق، وہ بیان کرے گا تمہیں، چھپائے گا نہیں، وہ تمہارے چھپے عیبوں کا پردہ چاک کرے گا۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور معاف درگزر کرے گا بہت ساروں سے، یعنی اس کی یہ شان ہے اخلاقی کہ وہ ویسے کسی کو پردہ چاک نہیں کرتا، غیر ضروری باتوں سے وہ پردہ چاک نہیں کرے گا، جو ضروری باتیں جو چھپاتے تھے ان کو ضرور وہ ظاہر کرے گا، جو باتیں تم چھپاتے تھے اور وہ باتیں غیر ضروری تھی، جو ضروری نہیں تھی اتنی، ان کو درگزر کرے گا، ان کو بیان نہیں کرے گا۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرے گا وہ بہت ساروں سے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، من اللہ، آ چکے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، نور، و کتاب مبین، یہ واو تفسیریہ، یعنی کتاب مبین، یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام نہیں ہے، بعض نے یہ غلط تعریف کی ہے کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام، نہیں، واو اگو تفسیر خود نور کی اللہ نے تشریح کر دی، یعنی کتاب مبین آ گئی، کیونکہ پیچھے رسول آ چکا ہے ہمارا، اس کا تذکرہ تھا، یہاں قد جاءکم من اللہ، یہاں رسول کے ذریعے جو کتاب آئی ہے اس کا تذکرہ ہے، رسول بھی آ گیا اور ساتھ کتاب لے کے آ گیا ہے جو نور ہے اللہ کی طرف سے، وہ کتاب منیر، اور کتاب منیر ہے، یعنی کتاب منیر ہے۔ یادی بہ اللہ، اس کے قرآن کے نازل ہونے کی حکمت کیا ہے، کیوں اتارا اللہ نے، ہدایت، اس کی حکمت یہ ہے کہ ہدایت دے گا اس کے ساتھ اللہ، کس کو دے گا، جو اس کی رضا کا طلبگار ہوگا، من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرے گا اس کی رضا مندی کیا، سبل السلام، جنت کے راستوں کی طرف، اتباع کرے گا اس کی رضا کی، سلامتی کے راستے کی طرف، یعنی جنت کے راستے کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، دوسری حکمت یہ ہے کہ نکالے گا ان کو اللہ اندھیروں سے، شرک اور جہالت کا اندھیرا، اس سے نکال کر إِلَى النُّورِ، توحید کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ، یہ قرآن، اس قرآن کے ذریعے یہ کام کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تیسرا
قائم رہنمائی کرے گا ان کی سیدھے راستے کی طرف، یعنی ان کو قائم رکھے گا صراط مستقیم پر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح بن مریم ہے۔ اللہ نے فتویٰ لگایا کہ کافر ہیں وہ لوگ، کفر کا فتویٰ پہلے لگایا، وجوہات بعد میں بیان کی، وجوہات بعد میں بیان کی۔ میں نے کافر کیوں کہا ہے؟ اس لیے کافر کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ جو ہے یہی مسیح بن مریم ہے، اوپر اللہ تھا، نیچے مسیح بن مریم ہو کے اتر پڑا، یہ اللہ ہے۔ اس لیے قد کافر الذین، تک کافر ہیں وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ جو ہے هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو لہٰذا اوپر اللہ تھا، مسیح ابن مریم، اللہ نے کہا جو مسیح ابن، وہ کہتے ہیں اللہ جو تھا وہی مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یہ کافر ہیں لوگ یہ کہنے۔ تو آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ اوپر جائے تو اللہ، نیچے ہے تو رسول اللہ، یہ بھی اسی طرح کافر ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے والے کافر ہیں۔ قول آ فرما دے میرا پیغمبر، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون مالک اللہ سے کسی چیز کا، ان ارادہ اگر ارادہ کرے اللہ، این یہلک مسیح ابن مریم، کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی موت دے دے عیسیٰ ابن مریم کو، تو کون ہے جو اس کو موت نہ دینے دے؟ وَأُمَّهُ، اور عیسیٰ کی ماں کو بھی موت دے دے، تو کون ہے جسے اللہ ارادہ، کون مالک ہے اللہ سے کسی چیز کا اگر ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں کو موت دینے کا؟ کوئی نہیں ہے۔ وَمَن فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں سب کا سب اللہ ہلاک کر دے، تو کوئی بھی مالک نہیں ہے جو اللہ سے یہ پوچھ لے کہ اللہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے، نہ کہ عیسیٰ، اللہ ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، نہ کہ عیسیٰ۔ للہ وللہ ہے، اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرے گا جو چاہے گا، پیدا کرتا رہے گا جو چاہے گا، نہ کہ عیسیٰ الہ نہیں ہے، اللہ الہ ہے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شین قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نہ کہ عیسیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور نصرانیوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ کول میرا پیغمبر ان کو کہہ دے، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے محبوب ہو تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دے گا؟ کوئی باپ بیٹوں کو بھی سزا دیتا ہے، محبوبوں کو بھی سزا دیتا ہے۔ کول آپ فرما دیں ان کو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، کیوں عذاب دے گا تمہیں آخرت میں اللہ، بے ذنوبکم، بسبب تمہارے گناہوں کے جو تم ہی قائل ہو جن کے، بل انتم، بلکہ تم بشر ہو، ممن خلقا، جو اس نے پیدا کیا، تم بشر ہو معمولی سے، تم محبوب بھی نہیں ہو، بیٹے بھی نہیں ہو، تم معمولی بشر ہو ان کی طرح، جو اللہ نے پیدا کیا تم بھی اسی طرح بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء، معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا اللہ، عیسیٰ اور اس کی ماں جس کے لیے چاہے معاف کرے، وہ الہ نہیں، وہ معاف نہیں کر سکتے، معاف کرے گا جس کے لیے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہی ہے، نہ کہ عیسیٰ کے لیے، عیسیٰ الہ نہیں ہے جیسا مشرکو تمہارا نظریہ ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کے اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹنا۔ یہ نفی ہے شفاعت کاری کی کہ اللہ سے کوئی زوری زور چھڑانے والا نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا ہے ہمارا تمہارے پاس رسول، رسول نبی علیہ السلام مراد ہیں، آ چکا ہے ہمارا رسول تمہارے پاس، یبین لکم، صاف صاف بیان کرے گا تمہارے لیے عقائد اور اعمال حقہ کو، عقیدے صاف بیان کرے گا، تمہیں بتائے گا عقیدہ کیا چیز ہے، کس سے بنتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، اور اعمال سچے تمہیں بتائے گا، بیان کرے گا صاف تمہارے لیے عقائد اور اعمال کو، علی فترۃ من الرسل، اوپر انقطاع رسولوں کے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے منقطع ہونے کے دور پر، اوپر منقطع ہونے رسول کے، ان تقولوا کہ تم کہو کل سے، ما جاءنا من بشیرن، نہیں ہے ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، نہ ڈرانے والا، اس لیے ہم اپنے رسول کو بھیج رہے ہیں۔ فترت کے زمانے جب رسولوں کا انقطاع ہو چکا تھا، ختم ہو چکے تھے، اس کے بعد ہم رسول بھیج رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی علیہ السلام تک تقریباً یہ 600 کا فاصلہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کا فاصلہ تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے فترہ تھا، یعنی انقطاع رسولوں پر۔ ہم رسول بھیج چکے ہیں جو تمہیں آ کر حق بتائے گا، اس لیے بھیج رہے ہیں، کل سے آپ ایسے نہ کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا جو ہمیں بتاتا اور ہمیں آخرت ڈراتا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قوم، اے قوم، علیہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب کہ بنایا اس نے تم میں سے نبی، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو شہزادے بادشاہ، وآتاکم، اور دی تم کو ما لم یؤت احد من العالمین، وہ چیز جو آج تک کسی جان والوں میں سے نہیں دی گئی، یہ انعام ہے سب، یہ نعمت یاد کرو، تم میں سے رسول آتے رہے، تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں وہ چیزیں دی جو کسی کو نہیں دی، خاص چیزیں۔ یا قوم ادخلوا، اے میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو زمین کو، مقدس پاک زمین کو، شرک سے پاک تھی یہ جگہ، یہ بیت المقدس انبیاء کا ٹھکانہ رہا ہے، ہر دور میں نبی اسی جگہ پر آتے تھے۔ یہ سب واقعہ پہلے بتا چکا تھا، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا قوم عمالقہ بنی اسرائیل کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر گئی تھی، شام کے علاقے، یہ بیت المقدس کے علاقے، تو اللہ نے کہا ان کو لے جا، یہ تھوڑے سے آمنا سامنا کریں، فتح ہم دیں گے۔ انہوں نے جب قوم کو دیکھا، عمالقہ قوم بڑی طاقتور جرأت آور تھی، انہوں کو موسیٰ ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، ہم یہاں ٹھیک ہے میدان تی کے اندر، تو چلا جا، بھائی کو لے جا، اللہ کو لے جا، لڑو تم، جب میدان خالی ہو جائے ہمیں بتانا، ہم آ جائیں گے۔ اللہ نے ان کو سزا دی، 40 سال تک پھر میدان تی میں ہی گھومتے رہے تھے۔ یہ وہی واقعہ آ رہا ہے۔ فرمایا ہے قوم داخل ہو جاؤ زمین مقدس پاک زمین کو، شرک سے پاک تھی، التی کتب اللہ، وہ جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے کہ یہ تمہارے حق میں، تم رہو، ولا ترتدوا علی ادبارکم، مت لوٹو تم اپنی پشتوں پر، فتنقلبوا خاسرین، نتیجہ یہ نکلا کہ تم لوٹے نہ تم لوٹو نہ پشتوں پر لوٹو گے تو پھر نقصان اٹھانے والے ہوگے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ایک قوم رہتی ہے جبارین، بڑی سخت زبردست قسم، اور ان کے قد کہتے ہیں اتنے بڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، وہاں قوم رہتی ہے بہت بڑی زبردست۔ موسیٰ، ان لن ندخلھا، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ موسیٰ بالکل داخل، مار گت موسیٰ، ہماری لاش لے جا، ہم نہیں داخل ہوتے۔ یہ ہے لن ندخلھا، ہرگز داخل نہیں ہوں گے ہم، بالکل ہمیں جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہم نہیں جاتے۔ بابا وہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، طاقتور، ہمارا کام نہیں ان سے لڑنا۔ حتیٰ یخرج منہا، ہاں ایک شرط ہے داخل ہونے کی، وہ نکل جائے، خود وہاں سے چلے جائیں، پھر الحمدللہ ہم خوشی سے چلے جائیں گے۔ شیر تھے نا جوان، فَإِن یخرج منہا، بس وہ نکلے اس جگہ سے، اگر وہ نکل جائے اس جگہ سے، فَإِنَّا دَاخِلٌ، بے شک ہم داخل ہونے والے ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ،
دو علماء مردوں نے من الذین ان لوگوں سے یخافون جو ڈرتے رہتے تھے اللہ سے انعام اللہ علیہما انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں کے اوپر. کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا 6 لاکھ کا علماء کہتے ہیں مجمع تھا، ان میں سے 2 ترے تھے بس. 2 نے کہا تھا جو اللہ سے ڈرتے تھے چلو چلو یار چلو، اللہ نے جو کہا ہے تم ان کا مقابلہ کرو ہم تمہیں فتح دیں گے، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے. 6 لاکھ کا مجمع تھا تقریباً. صرف 2 آدمی تھے جو تیار تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ہارون علیہ السلام کے جانے کے لیے. ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جو تم ان کے اوپر دروازے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ بے شک تم غالب آ جاؤ گے. اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ روب ڈال دے گا ان کے دل میں. تم صرف منہ تو دکھا لو نا دروازے سے، صرف داخل ہو جاؤ، باقی اللہ کہہ رہا ہے تمہیں میں غلبہ دوں گا. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فَتَوَكَّلُوا تم بھروسہ رکھو. ان کنتم مومنین اگر ایماندار ہو تو کچھ غیرت کرو، کچھ نکلو. صرف منہ ہی دکھانا ہے دروازے سے، اللہ خود غلبہ دے گا. قالوا اگو سے کیا جواب دینے؟ کہنے لگے یا موسیٰ مرعو ہے نا، ہمیں مروانا چاہتا ہے نا موسیٰ. یا موسیٰ بہانے سے لے کے یہ اصل یہ ڈرے ہوئے تو تھے نا. موسیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی طور پر موسیٰ لے گیا تھا نا، وہاں کو دیکھنا ہے ہم نے. جب یہ وہاں پہنچے کتاب موسیٰ کتاب دے، ہم خود دیکھیں گے واقعی اللہ تجھے کتاب دے رہا ہے. جب 70 آدمی لے کے گئے موسیٰ کتاب دی اللہ نے. پھر کہ موسیٰ پھر پتہ نہیں کون تھا، ہم اللہ کو سامنے دیکھیں. اللہ نے پہاڑوں پر ڈالا، آپ بتاؤ مانو گے یا نہیں؟ کہتا ہے موسیٰ یہ بہانے ناسا کو دکھایا کر. یہ پھر بہانوں کے ساتھ ہمیں لے جانا چاہتا ہے نا، جیسے وہاں کیا تھا. موسیٰ ہمیں پتہ تو جو ہاتھ کھیلتا ہے نا ہم سے. یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلہا بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے وہ بستی میں. مار کھاتا میں لان تاکیدیہ لگایا، حال کو استقبال میں پھینک دیا کہ ہرگز نہیں ہم داخل گئے. موسیٰ اب چھوڑ، تو کہتا ہے نا اب داخل ہو. ہم کہتے ہیں ساری زندگی کے لیے تجھے کہہ رہے ہیں ہم داخل نہیں ہوں گے ابداً کبھی بھی، جب تک ما داموا فیہا جب تک وہ رہیں گے. ہوتا جہاں تک قوم عمالقہ رہے گی نا ہم نہیں جائیں گے شام کے علاقے میں بس. فَذْهَبْ ہاں اگر تجھے بہت شوق ہے نا لڑنے کا، ضروری لڑنا ہے ہر حال میں، تو بھی چلا جا، اپنے رب کو بھی لے جا. اور یہ جو 2 پہلوان کھڑے ہیں وہ جو کہہ رہے تھے چلو یار چلو، تو بھی چلا جا اپنے رب کو بھی لے جا، ان 2 پہلوانوں کو بھی لے جا، دیکھ لو ذرا جا کے لڑو. جب ملک خالی ہو جائے ہمیں بتانا، ہم پہنچ آئیں گے پیچھے. فَذْهَبْ تھے بڑے شریر یہ بھی کمال. موسیٰ علیہ السلام کا اتنا صبر کرتے رہے اور اللہ بھی ان کو درگزر کرتا رہا. کبھی تو بچڑے کے آگے گھرے پڑے ہیں، کبھی کیا کریں کبھی کیا کریں. فَذْهَبْ چلا جا تو انت تو بھی و ربوں کا تیرا رب بھی چلا جائے، تو بھی چلا جا تیرا رب بھی چلے گا، یعنی تو چلا جا رب تیرا امداد کرے گا. فقاتلا پس دونوں جا کے لڑو، ہونا بے شک ہم قائدون ہم بیٹھنے والے یہاں، جہاد ہم نہیں کرتے، بس ہمیں سکون سے رہنے دو. چند دن زندگی کے ہیں ذلیل. فرعون سے تو جان چھوٹی ہے لیکن تیرے ہاتھ چڑھ گئے ہم، تو کیا کیا کرتے ہیں، ہم بیٹھنے دے. ہم کالا کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ اللہ یہ کون سی قوم تو نے میرے متھے مار دی. رب اے میرے رب انی لا املک بے شک میں تو نہیں ہوں مالک الا نفسی مگر اپنی جان کا واقعہ اور اپنے بھائی کا. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین اب بس فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے مابین. کالا کہا فیصلہ خداوندی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ کر دے. 40 سال تک اب یہاں میدان تی میں یہ گھومتے رہیں گے، اب ان کو میں وطن نہیں دوں گا دوبارہ. 40 سال کے بعد پھر ہوگا. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ بے شک حرام کیا گیا علیہم ان کے اوپر 40 سنتاً 40 سال تک وہ نہیں جائیں گے واپس. 40 سال تک وہ یہاں رہیں تاکہ یہ بغیرت بوڑھے مار جائیں، نئی نسل تیار ہو تو پھر جائے گی.
یہ یہاں یتیون فی الارض، اور یہ باعزت خوار رہیں یہاں، یہ بے عزت خوار ہوتے رہیں یا میدان تی میں یہاں حیران پھرتے رہیں، بس 40 سال تک یہ بوڑھے مر جائیں گے، کوئی نئی نسل تیار ہوئے گی، کوئی ذرا غیرت کا ہوگا تو پھر یہ چلے جائیں گے، ورنہ یہ یہاں رہیں گے۔ فلا عباس، لیکن یہ بھی سن، فلا تأسى على القوم الفاسقين، تو غم نہ کھانا فاسق قوم پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ نمونہ دوم ہے کہ اوئے یہ اس سے واقعے سے یہ سمجھانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جب قربانی کی تھی، قابیل نے اور حابیل نے۔ حابیل نے مینڈا ذبح کیا تھا بڑا موٹا تازہ، اور قابیل جو تھا نا وہ اناج تھا، کسی کھاتے کا نہیں تھا، میدان میں رکھتے تھے، اس وقت آگ آتی جلا دیتی جس کی قربانی قبول ہوتی۔ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی اور آگ آئی، مینڈے کو کھا گئی، حابیل والے کو جلا دیا اس کو، اور جو قابیل کا تھا اس کو نہ جلایا۔ جس کو آگ نہ جلاتی آسمان سے آتی جلا دیتی تو وہ قبولیت کی علامت ہوتی، جس کو نہ جلاتی وہ ناقبول کی علامت ہوتی۔ مینڈا جلا کے چلی گئی، اس کا قابیل کی ہر چیز پڑی رہی، قابیل کو غصہ آ گیا، تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی قبول کیوں رہی ہے، میری قربانی قبول کیوں نہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ جب اسے قابیل نے کہا اب میں قتل کروں گا تجھے، حابیل کو کہا، قابیل قتل کرنے والا بھی قابیل ہے، قتل کے شروع میں بھی کاف آتی ہے تب یہ صحیح یاد رہتا ہے، قتل قابیل دونوں کے شروع میں کاف یاد رکھو گے تو قتل کرنے والا قابیل تھا۔ حابیل کو کہا کہ میں تجھے ماروں گا، اب تیری قربانی قبول ہے، میری کیوں نہیں قبول ہے؟ حابیل نے کہا تو مارتا ہے تو مار، میرا گناہ بھی اپنے سرے لے، میں تیرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ تو کہتا ہے تیری قربانی قبول ہوئی، میری نہیں ہوئی، میرے اندر تقویٰ تھا، تیرا تقویٰ ہی نہیں تھا، میں پرہیزگار تھا، تقویٰ تھا، تیرے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو متقی نہیں، اس لیے تیری قربانی قبول نہیں۔ تو یہاں سے ایک مطلب یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہر عمل کی قبولیت تقویٰ ہے، جب تک تقویٰ نہ اختیار کرے گا اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ہے کھا لو تو خیر ہے، نہ کھاؤ تو تقویٰ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد تقویٰ ہے۔ ایسے بتایا کرو کہ کھا لے گا تو عمل قبول نہیں ہوگا، کھا لے گا تو عمل قبول نہیں ہوگا، حرام کھائے گا تو، حرام سے بچے گا تو عمل قبول ہو جائے گا تیرا، یہ ہے تقویٰ۔ اور پھر اس نے اس کو قتل کر دیا، جب قتل کر دیا بھائی کی لاش کو کندھے کے اوپر اٹھا کے پھرتا رہا، اب اس کو میں کیا کروں، کیونکہ یہ زمین کے اوپر پہلا قتل تھا انسانیت میں سے۔ تو اب اس کو ایک کوا آیا، اللہ کے حکم سے آیا ہوگا، کہتے اس نے کوا اٹھایا ہوا تھا مرا ہوا اپنا، وہ سامنے آ کے اس کے بیٹھا، اس نے مٹی کھودنی شروع کی، لیکن یہ نہیں بتایا قرآن نے کہ وہ کوا اٹھایا ہوا تھا۔ کوے اتنا قرآن نے بتایا کہ کوا آیا، مٹی کھرید کر وہاں بیٹھا، اس کو سمجھایا۔ تو کہتے ہیں کہ کوا اس نے اٹھایا ہوا تھا چونج میں، پھر اس نے کھریدا، وہاں کھرید کے اس کو دفن کر دیا، اپنے کوے اوپر مٹی پا لی۔ قابیل نے اس وقت کہا او افسوس، میں مر گیا، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا۔ کوا بھی سمجھدار تھا، اپنے بھائی کو تو پور گیا، میں اس کو کہاں پورتا، پھر اس نے دفن کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے یہ یہاں سے تبلیغ دی کہ لوگو دشمن تمہیں مارنے پر تیار ہو، تم بیٹھے رہو سستی طرح، یہ کام بھی نہ کرو۔ حابیل آرام سے بیٹھا رہا، قابیل نے مار دیا اس کو، یہ کام نہیں ہے۔ تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں ہو تو تم بھی دشمن کے مقابلے میں تیاری کر کے رکھو، ایسے نہیں ہو کہ تم کو بس ٹھیک ہے، یہ اسباب نہیں ہے، اسباب استعمال کرنا جائز ہے، لہٰذا تم حابیل والا کام نہ کرو، تم بھی دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو۔ دیکھو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھ کے سنا ان کے اوپر خبر ابن آدم کے بیٹوں کی بالحق کے، سچی میرا پیغمبر، پڑھ ان کے اوپر خبر۔ اذ قرب قربانا،
جب دونوں نے قربانی کی تھی فتقبل من احدہما پس قبول کی گئی ان دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل اور نہیں قبول کی گئی تھی من الآخر دوسرے سے قربانی، قبیل سے قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ قال کا لأقتلنک ضرور بضرور قتل کروں گا میں تجھے، قبیل نے کہا تھا حبیل کو۔ کالا آگے سے حبیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک قبول کرتا ہے اللہ متقین پرہیزگاروں سے۔ تجھے جو حسد ہے، حسد کیوں کرتا ہے؟ اللہ متقین لوگوں سے قبول کرتا ہے قربانی، تو لہذا عمل بنیاد تقویٰ جو ہے اس کے اوپر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو پھیلائے میری طرف اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی تاکہ تو قتل کرے مجھے، ما انا بباسط یدی الیک، نہیں ہوں میں بچھانے والا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لاقتلک تاکہ میں بھی تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ، میں کیوں نہیں ہاتھ بچھاتا؟ اس لیے کہ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا رب ہے، انی اریدو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، حبیل کہہ رہا ہے، ان تبوء باسمی، کہ تو حاصل کرے میرا گناہ بھی، باسم کا، اور تو اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، ہو تو جہنم کی آگ کا بل، وذالک جزاء الظالمین، یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا، فطوعت لہو نفسو، پس تیار کر دیا لہو اس قبیل کو، نفسو اس کے نفس نے اس کو بار دیا، قتل کر حبیل کو۔ قتل اخی، قبیل نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، قتل اخی، بھائی کے قتل کو، فقتلہ، پس اس نے آخر کار قتل کر دیا قبیل نے بھائی حبیل کو، فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے، فبعث اللہ غرابا، پس وہاں بھیجا اللہ نے کواں، یبعث فی الارض، جو کھریدتا تھا زمین میں، پنجوں اور چونچ سے، لیریہو، تاکہ دکھائے وہ اس کو، کیف یواری سوءات اخیہ، کیسے چھپائے اپنے بھائی کے لاش کو۔ کوے کو اللہ نے بھیجا تھا تاکہ اس کو دکھائے کیسے چھپائے گا، وہ تھا سامنے کھریدتا رہا، سے زمین کو کھریدا پنجوں سے، چونچ سے، پھر وہاں دکھا دیا اس کو کہ ایسے چھپا۔ کالا کا، قبیل نے، یا ویلتا، اے ہلاکت میری، اعجزتو ان اکون مثلا، میں تو عاجز آ گیا ہوں، مثل اس کوے سے بھی میں زیادہ عاجز ہو گیا، فاواری سوءات اخیہ، پس چھپایا اس نے اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، پس ہو گیا وہ ندامت کرنے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے دیکھ لیا نا، اب تم نے جہاد کرتا تو وہ اس طرح نہ ہوتا، اس لیے جہاد کی تیاری کر کے رہو دشمن کے مقابلے۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ قتال ہے کہ لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہو، بے شک، من قتل نفسا، جو کوئی قتل کرے گا کسی نفس کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، بے گناہ، او فساد فی الارض، یا فساد کرے گا زمین میں، فکانما، گویا کہ قتل الناس جمیعا، گویا کہ قتل کر دیا اس نے تمام لوگوں کو، جس نے ایک قتل کر دیا گویا کہ اس نے سب لوگ قتل کر دیے۔ کیوں؟ کہ وہ افتتاح کرنے والا ہے، جب ابتدا کرے گا تو سارے اس طرح کرنا شروع کر دیں گے۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندہ رکھا ایک کو، فکانما احیا الناس جمیعا، پس گویا کہ زندہ رکھا اس نے تمام لوگوں کو۔ ہاں، جس نے ایک بھی قتل نہ کیا، رستہ برا نہ دکھایا، گویا کہ سارے لوگوں کو اس نے زندہ کر دیا۔
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا تقید قانون تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر ثم ان کثیرم بے شک بہت سارے ان میں سے بعد ذالک اس کے بعد بھی فی الارض زمین میں لمسرفون حد سے بڑھنے والے تھے، یعنی قتل کر ڈالتے تھے وہ بھی۔ انما جزاء الذین انما جزاء الذین، یہ یہاں سے ڈاکوؤں کا بیان ہے۔ ڈاکو، اب اس کا بیان یہ ہوگا، آپ سن لیں پھر ترجمہ کرتے جاتے ہیں۔ اگر ڈکیٹی کسی نے ڈالی، بند کر دے، اگر ڈکیٹی کسی نے راستے پر لگائی روڈ کے اوپر، اگر اس نے مال بھی چھین لیا اور صاحب صاحب مال کو قتل بھی کر دیا، تو اب ڈاکو کو شرع عام چونک کے اندر زندہ لٹکایا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے پیٹ میں 3 دن قاضی نیزے مارے گا، 3 دن لٹکا رہے گا زندے کے پیٹ میں، قاضی نیزے مارے گا لوگوں کے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ جو مسلمان کی عزت خراب کرے اس کا حشر یہ ہوتا ہے، قتل کر دیا جائے گا یا سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اگر وہ قتل نہ کرے، صرف مال چھین لے، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اس کو سزا دی جائے گی۔ دیکھو یہ آ رہا ہے، انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون، یہ تفسیر ہے وہ کیسے لڑائی کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں زمین میں فساداً، فساد کو پھیلانے میں، یقتلوا، کہ قتل کیا جائے ان کو، او یصلبوا، یا سولی چڑھائے جائیں وہ۔ اگر قتل کرے تو صرف قتل کرے، مال نہ چھینے، تو پھر اس کو صرف قتل ہی کیا جائے گا۔ اگر مال بھی چھین لے، قتل بھی کر لے، تو او یصلبوا، پھر اس کو سولی بھی چڑھائی جائے گا، سولی بھی چڑھا دیا جائے گا، دونوں کام کرے۔ او تقطع ایدیہم، یا صرف مال چھین لے قتل نہ کرے تو پھر ان کے صرف ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وَأَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں کے کاٹ دیے جائیں گے، من خلاف، مخالف جانب سے، او ينفوا من الارض، اگر قتل بھی نہ کرے مال بھی نہ چھینے، قتل بھی ڈاکو نہ کرے مال بھی نہ چھینے، تو پھر اس کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے گا، اس کو یہ جلا وطن کر دیا جائے گا، یہ سزا دی جائے گی۔ قتل کرے مال نہ چھینے، قتل کرے مال چھینے، سولی لٹکا دو، قتل کرے مال نہ چھینے، صرف قتل کر دو، مال چھینے قتل نہ کرے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ ہاتھ یہ نہ مال چھینے نہ قتل کرے، صرف دھمکیاں دے، پھر اس کو جلا وطن کر دو۔ یہ ڈاکوں کی سزا ہے جو شرع عام ڈکیٹی مارتے ہیں۔ اس لیے پیچھے مسئلے بیان ہو رہے تھے نا، سب قتل کا ذکر تھا، تو یہاں بھی مناسبت سے اللہ نے یہ مسئلہ ساتھ ذکر کر دے۔ دیکھو معاشرے کی اصول، صرف ایک اصول بیان کیا، یہی عمل ہو جائے سارا معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔ شریعت کے ایک عمل میں پوری انسانیت کی عزت اور مال جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ فرمایا ذالک لہم، یہ ثمرہ ہے واسطے ان کے، خزی فی الدنیا، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں تو یہ ان کے رسوائی ہے ڈاکوں کی۔ آخرت میں کیا بدلہ ہوگا؟ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم ان کے اوپر قدرت پالو۔ اگر تم قدرت پانے سے، تمہارے قدرت پانے سے وہ پہلے توبہ کر لیں تو ہاں پھر بھی سزائیں تو جاری ہوں گی، لیکن بات یہ آخرت سے کچھ عذاب بچ جائے گا ان کا۔ قدرت پالیں تو سن لو، فَعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ،
بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے، اپنے حقوق اللہ معاف ضرور کر دے گا۔ ہاں اگر توبہ تم ان کے اوپر قابو پانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے، اگر وہ توبہ کر لیں تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو اللہ معاف کر دے گا اپنے حقوق، رحیم بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، لیکن حدیں جاری ہوں گی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، گناہ والے کام چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، تلاش کرو تم اللہ کی طرف وسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کی باس مکمل میں آئے ہیں ہم سورۃ بنی اسرائیل میں۔ وسیلے کا معنی ہے قربت، تو ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کر دے، ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کر دے وہ وسیلہ ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ بھی اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ بھی قربت ہے۔ لہذا لوگوں تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ، جہاد کے ذریعے، نماز کے ذریعے، مال خرچ کرنے کے ذریعے، روزہ رکھنے کے ذریعے، صدقات کرنے کے ذریعے، یہ سارے ذریعے ہیں اللہ کی طرف وسیلے کے، یہ ہے وسیلہ۔ اے لوگو تلاش کرو وسیلے کو، وجاہدوا فی سبیلہ، کیسے جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ جو آج کل مشہور وسیلہ ہے وہ نہیں ہے، وہ تو بالکل شرعاً ناجائز۔ یہاں وسیلہ بمانا قربات ہے، جو اچھے کام کرو جو شرعاً ثابت ہوں، جس کے ذریعے اللہ کا، یہ اچھے کام کرنے سے اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، کافر ہو جو کافر ہیں، لو ان لہم، سمرج یہ تخویف اخری، بے شک جو کافر ہیں نا وہ زمین کا سارا مال دیں دیں، جو کچھ اور ہے اتنا زمین کے ساتھ اور دے دیں، اور دن قیامت کے اللہ کو کہیں اللہ لے لے ہمیں عذاب سے جان چھٹکارا دے دے، کبھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوگا نہیں کہ اس وقت کوئی مالک ہوگا، یہ ایک کہا جاتا ہے، یعنی اگر اس طرح بھی ہو تو تب بھی ان کی عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی۔ لو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی یہ دیکھو ایک صورت ہے، اگر پیش آئے صحیح آتی نہیں ہے کیونکہ اس دن تو زمین آسمان ہی ختم، اگر بالفرض یہ صورت تسلیم بھی کر جی تب بھی مشرک کی معافی نہیں ہے کافر کی۔ اس لیے احناف کی جو فقہ ہے، کچھ مسئلے ایسے ہیں جو صورتاً کبھی پیش آئی جائے تو ان کا حل کیا ہے، یہ اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ لازمی آپ نے لاگو ہی کرنے ہیں اس کا لو، تاکہ کبھی پیش آئی جائیں تو ان کا حل کیا ہے۔ یہ بھی یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو بھی صحیح، ہونا نہیں ہے، ہو بھی صحیح تب بھی اللہ کے دربار میں معافی نہیں ہے۔ تو کوئی کہ بیچارے جو ان پڑھ جولا قسم کے ہوتے ہیں فقہ کو بھونکنے لگ جاتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کو کتے کی طرح بھونکتے ہیں۔ ان الذین، کروڑوں رحمت ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، آپ مسئلے تو دیکھیں اس کے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم، اگر بے شک واسطے ان کے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، خزانے جمیعاً سب کے سب، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل اور بھی ساتھ ملا لیں، لیفتدوا بہ، فدیہ دینا چاہے اس کے ساتھ، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب سے، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ ارادہ کریں گے نا، ان یخرجوا من النار، کہ نکل جائیں آگ سے، وما هم، اور نہیں ہوں گے وہ بے خارجین، نکلنے والے منہا اس سے، وَلَهُمْ عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، جب چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کیا ہے، محفوظ جگہ سے کسی کا مال چرا لینا، کم از کم 10 درہم کے برابر ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ محفوظ جگہ سے، محفوظ جگہ سے محفوظ مال چرا لیا جائے، 10 درہم کا ہو یا 10 سے زیادہ، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میت کا اگر کوئی کفن چور
چرا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ یہ محفوظ جگہ نہیں ہے، میت اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا، کفن کا کیسے کرے گا؟ تو اس لیے غیر محفوظ جگہ سے اگر کوئی چوری کرے تو وہاں اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا۔ محفوظ جگہ سے محفوظ پاک مال چرایا جائے، کم از کم مقدار 10 درہم ہو یا زیادہ، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، کفن چور میت کا چور چرا لے، 10 درہم کا ہو یا زیادہ کا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں نہیں کاٹے؟ اس لیے کہ وہ جگہ محفوظ نہیں ہے، میت اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے، وہ تو ذات کا مالک نہیں، کفن کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس لیے والسارق والسارقات، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھوں کو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کسب کیا، نکالا من اللہ، سزا ہے اللہ کی جانب سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست سزا دے سکتا ہے، حکیم حکمت والے، مناسب سزا دیتا ہے۔ فمن تابا، جو توبہ کر لے، ہاں چوری کے بعد توبہ کرے نا، حد پھر بھی جاری ہوگی، یہ نہیں کہ حد معاف ہو جائے گی۔ اب چور چوری کر لے، اس کو پکڑ لے، وہ کہے میری توبہ توبہ، حد جاری ہو جائے گی، لیکن اس کی توبہ ہوگی، آخرت میں اللہ معاف کر دے، گرفت نہیں کرے گا۔ فمن تابا، جو توبہ کرے، من بعد ظلم ہی، ظلم کرنے کے بعد، چوری کو ظلم قرار دیا گیا، اپنی جان کے اوپر اس نے ظلم کیا، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لے، آئندہ کے لیے توبہ پر قائم رہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، یتوب علیہ، اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان۔ علم تعلم، اے نہیں تو جانتا، ان اللہ، یہ لقد کفر الذین کے متعلق ہے، اے نہیں تو جانتا، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، عذاب دے جسے چاہے، نہ کہ عیسیٰ اور نہ اس کی ماں، عیسیٰ اور ماں جسے چاہے عذاب نہیں دے سکتے، ان کا عذاب نہ دینا کسی کو یہ اس بات کی دلیل ہے وہ کمزور ہیں، خدا نہیں ہو سکتے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، معاف کر دے اللہ جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا عیسیٰ و امہ، نہ کہ عیسیٰ نہ اس کی ماں، عیسیٰ تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، ماں بھی اس کی اپنے مالک نہیں ہے، تو پھر ہر چیز کے اوپر قادر کیسے ہوگا؟ فرمایا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے اور زجر ہے برائے منافقین اور اہل کتاب پر کہ میرے رسول کو جو تنگ کرتے ہو تم، اے میرے رسول، لا یحزنک الذین، نہ غمگین کر دیں آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ دوڑ کر آتے ہیں کفر میں، بلا تکلف، رغبت کرتے ہیں کفر کی طرف، من الذین، ان لوگوں سے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے، یہودی منہ کے ساتھ کہتے تھے ہم ایمان لے، منافق بھی کہتے تھے ہم ایمان لیں، بے افواہہم، اپنے منہ کے ساتھ کہتے ہیں ہم ایمان لے، وَلَمْ تُؤْمِنْ، حالانکہ وہ ایمان بالکل لائے ہی نہیں تھے، قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، لام جب آ جائے تو یہ ایک عمل یہ کر دے، ایک تو جزم دیتا ہے نفی کا معنی، تیسرا عمل اس کا یہ ہوتا ہے کہ حال سے ماضی کی طرف لے جاتا ہے معنی کو، سرے سے میں اللہ کہتا ہوں ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، ہادو، جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، وہ سنتے ہیں دین کی باتیں، للکذب، جھوٹ بولنے کے لیے، خرافات بکنے کے لیے، سماعون، وہ جاسوسیاں کرتے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے۔ یہودی جو علماء تھے نا، یہ بھیجتے تھے اپنے عام یہودیوں کو، جاؤ اس رسول کی باتیں سن کے آؤ، باتیں سن کے پھر ہمیں بتانا کہ کیا کہتا ہے، پھر وہ ہٹ کے جو سن کے جاتے اور پھر جا کے ان کو بتاتے، پھر وہ مذاق کرنا شروع کر دیتے، اور ان کو کہتے اگر تمہارے مسئلہ کے مطابق ہے بات مان لی کرو، مسئلہ کے مطابق نہ ہو چھوڑ دی کرو۔ یہ انہی کی اللہ کی شکایت کیے جا رہا ہے کہ دیکھو وہ دوسرے قوم کے لیے سنتے ہیں، مولویوں کے لیے سنتے ہیں، لم یاتوک یحرفون الکلمہ، نہیں آتے وہ تیرے پاس تعریفیں کرتے ہیں کلمات کی، من بعد مواضعہ، ان کی اپنی جگہوں سے پھیر چکے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، یہ تعریف کیا کرتے تھے،
یہ تعریف یہ کی تھی انہوں نے کہ جہاں شادی شدہ کا مسئلہ تھا نا تورات میں، وہاں بھی حد تھی رجم کی، شادی شدہ کی، لیکن انہوں نے کیا کہ جو بڑا ہوتا امیر گھرانے کا وہ پیسے دے دیتا، مولوی مسئلے میں طویل کر دیتا یہودیوں کا، جی صاحب اس کو رجم نہیں لگے گی، اس کو حد لگا دی جائے، یہ تعریف کرتے تھے۔ رجا اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کی شریعت میں کیا مسئلہ ہے، رجم ہے یا حد ہے جو زنا شادی شدہ زانی زنا کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری شریعت میں تو رجم ہے اس کا۔ کہ اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کی شریعت میں؟ کہتے ہماری شریعت میں نو حد ہے، حد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بیٹھے تھے نا، حضرت عبداللہ بن سلام، انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا یا رسول جھوٹ بولتا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ رجم ہے۔ وہ چلے گئے مدرسے میں، رسول اللہ بھی ساتھ تھے، جب گئے مولوی کو لے تورات لیا، عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے، لیا تورات، جب وہ تورات لے نا، ہاں ڈھونڈ کہاں ہے وہ حد والا مسئلہ دکھا ہمیں، شادی شدہ زنا کرے۔ نظر کمزور، اصل کوئی تو مسئلہ ہے تھوڑا ہے۔ جب ایسے کہنا عبداللہ بن سلام نے پکڑا یہاں کھینچا کہ الو کے پٹھیا یہ نیچے دے، کہ ہوں پتہ لگ گیا یہ آیا کہ یہ ان کی خباثت ہوتی تھی یہودیوں کے۔ آج بھی یہی یہودیاں والی تحویل ہے، جب قرآن کے مسئلے پوچھے گا نا، ہاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ پوچھے تو بتا قرآن میں یہ بات ہے، ہاں اس میں یار یہ لکھے، لیکن بزرگ کو غلط تو نہیں لکھتے ہے۔ ساری عادات یہود والی آج بھی وہی حرکتیں قوم کے ساتھ مولویوں نے بنا رکھی ہے، تبدیل کر دیتے تھے وہ، یحرفون الکلم من بعد مواضع، تعریف کر دیتے، بدل دیا انہوں نے کلموں کو اپنی جگہ سے۔ یقولون کہتے ان اوتیتم ھذا، اگر تم دیے گئے ھذا یہ محرف، تو فخذوہ تم لے لیا کرو، اگر تعریف شدہ تمہیں ملے تو تم لے لیا کرو۔ ان کو کہتے تھے مولوی وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا، اگر نہ دی جائے تم کو وہ، فَاذَرُوا چھوڑ دیا کرو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جو ارادہ کرے اللہ فتنہ تو اسے گمراہ کرنے کا، جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، فلن تملک له من اللہ شیئا، پس نہیں ہے تو مالک میرا پیغمبر اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی، نفی مختار کول کی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہ حکم خصوصی اہل کتاب کے لیے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ کہ اللہ نے یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے اللہ ان کے دل کو، لہم فی الدنیا، ثمرہ دنیاوی واسطے ان کے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم، اور آخرت میں بھی، فی الآخرت، آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ سماعون للکذب، یہ پہلے سماعون سے بدل ہے، یعنی بڑے سنتے ہیں میرے پہ، سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسود، کھانے والے ہیں حرام کو، بڑا کھانے والے ہیں حرام کو، سنتے ہیں بڑے، جھوٹ سننے والے ہیں، حرام بڑا کھانے والے، حرام کو کھاتے تھے، نظر و نیاز کھاتے تھے، مسئلے کی گڑبڑ کر دی، پیسے لے کے تبدیل کر دیا، یہ حرام کھاتے تھے، کل خانے تیجے چلیسوے یہ حرام کھاتے تھے، سب یہ عادی تھے حرام کھانے کے۔ اکالون للسوت، کھاتے ہیں وہ حرام کو، فَإِن جَاءُوكَ، اگر پھر بھی تیرے پاس آ جائیں، خصوصاً نیازات لغیر اللہ کھاتے تھے، آ جائیں تیرے پاس، فَاحْكُم بَيْنَھُم، تو فیصلہ کر ان کے مابین، او اعرض عنہم، یا اعراض کر ان سے، کیونکہ جو فیصلہ تجھ سے کرائیں گے وہ فیصلہ ان کی کتاب میں موجود ہے، اگر آئیں تو فیصلہ کر تیری مرضی، نہ کر دے فیصلہ تب بھی تیری مرضی، ہاں اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر تو اعراض کرے ان سے، تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، پھر بھی نہیں نقصان دے سکتے کوئی سے، یعنی اگر آپ فیصلہ نہ کریں تو ہو سکتا ہے کوئی تکلیف دے مجھے، نہیں آپ کا پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر تو فیصلہ کرے میرا پیغمبر، فَاحْكُم بَيْنَھُم، فیصلہ کر ان کے مابین، بالقسط، انصاف کے مطابق، قانون شرعی پر فیصلہ کرنا میرا پیغمبر، تورات و نہ انجیل، تورات و انجیل پر فیصلہ نہیں کرنا تو نے، کیونکہ اس میں یہ تعریف کر چکے تھے، تو اس لیے دشمن بھی کیوں نہ ہو، جب فیصلہ کرنا پڑے تو انصاف کے ساتھ کرنے، کسی کی دھڑ بازی نہیں کرنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والے کو۔ وکیف یحکموک، کیسے فیصل بنائیں گے تجھے میرا پیغمبر دین کے بارے میں، وعندہم التورات، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں بھی اللہ کا حکم موجود ہے، کے ساتھ والا، ثم یتولون من بعد
بعد ذالک من بعد ذالک، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، انا انزلنا التوراۃ، بے شک اتارا ہم نے تورات کو، فیہا اس تورات کے اندر ہدن ہدایت بھی تھی، عقائد کی اصلاح تھی، ونورن اور وضاحت تھی عمل کی، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس تورات کے ساتھ نبی، الذین اسلموا، وہ لوگ جو فرما بردار تھے، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، والربانیون والاحبار، جو رہبان تھے، ربانیون درویش، والاحبار، حبر کی جمع احبار، حبر بہت بڑے عالم، چوٹی کے بڑے بڑے عالم، بمستحفظوا، ان کو محافظ بنایا گیا تھا، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر، عالموں کے ذمے اور درویشوں کے ذمے لگایا گیا تھا کہ کتاب میں لوگوں کو طویل نہیں کرنے دینی، رد و بدل نہیں کرنے دینا، اس کا خیال رکھنا خصوصی، اور لوگوں کو حق بتانا۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے نا کہ قرآن کی محافظت خود میں نے لے لی ہے، انا نحن نزلنا ذکر و ان لہ لحافظون، کیونکہ یہودیوں کو اللہ نے، عالموں کو، مولیوں کو تورات کا محافظ بنایا تھا، اور انجیل کا کہ اس میں رد و بدل ہی نہیں کرنا، رد و بدل ہونے بھی نہیں دینا، لیکن ان مولیوں نے خود رد و بدل کیا تھا، اس لیے اللہ قرآن کی حفاظت آپ اٹھا رہا ہے، مولیوں کے ذمے بھی نہیں لگائی، اس لیے ربانیون درویشوں کو، والاحبار اور بڑے بڑے عالموں کو، بمستحفظوا بسبب اس کے جو محافظ بنائے گئے تھے وہ، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، انبیاء علیہ السلام کے بعد محافظ بنایا گیا تو ان کو عمل کرنے کرانے پر، عمل خود بھی کرو گے، عوام سے بھی کراؤ گے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا، وکانوا علیہ، اور تھے وہ اس کے اوپر شہداء، خود بھی گواہی دینے والے، بالکل ہم اقرار کر چکے ہیں، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے، فلا تخشوا الناس، ہم نے یہ بھی خطاب کیا تھا، اوے مولوی یہودیوں، اوے درویشوں، لوگوں سے نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدنا تم میری آیات کے بدلے تھوڑا سا مول، من لم یحکم، جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، سن لو، فاولئک هم الکافرون، پس یہی لوگ کافر ہوں گے، جو عقیدہ نہیں رکھے گا نا اس قرآن تورات کے مطابق، انجیل کے مطابق فیصلے بھی نہیں کرے گا، اس کے مطابق عقیدہ ہی نہیں رکھے گا، عمل ہی نہیں کرے گا، تو وہ کافر ہوں گے، یہ فیصلہ اللہ نے دیا۔ پھر اللہ نے آگے اور فتویٰ لگا، فرمایا کتبنا علیہم، اور لکھ دیا ہم نے ان کے اوپر، قانون کے ساتھ تورات میں لکھ دیا ہم نے ان کے اوپر، فی اس تورات میں، ان النفس بالنفس، بے شک جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہوگا، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان ہوگا، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہوگا، والجروح قصاص، اور زخموں کے بھی بدلے ہوں گے قصاص۔ اب سن لو، یہ بات تم نے ایسی کرنے، فمن تصدق بہ، ہاں جو صدقہ کر دے، جو بدلہ نہ لے، تو فہو کفارۃ لہ، وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ جو یہ کام، دانت کسی کا توڑ دے، آنکھ نکال دے، کان کاٹ دے یا زخم لگا دے، لیکن آگے جو کرنے والا کام، وہ جس کا کاٹا گیا وہ معاف کر دے، یار میں نہیں لیتا، اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، تو جو معاف کرنے والا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، فہو کفارۃ لہ، وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ہاں بات سن لو، من لم یحکم، یہ ثمرہ ہے منکرین کے ساتھ، جو اس کے بدلے میں یہ سا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ پیسے لے کے طویلیں کرے گا، من لم یحکم، جو فیصلہ نہیں کرے گا، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہوں گے، وکفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے پے در پہ بھیجا،
عیسیٰ ابن مریم کو کتاب انجیل دے کر اس کو بھی ہم نے مریم مصدق لما بین یدیہ، انجیل تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی، من التورات، تورات کی، کہ تورات واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ وآتینہ الانجیل، ہم نے دی تھی اس کو انجیل، فی اس انجیل میں ہدن ہدایت تھی، عقائد کی اصلاح کرنے والی تھی، نور روشنی تھی، اعمال کی اصلاح کرنے والی تھی، مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی تھی، بین یدیہ جو اس سے پہلے موجود تھی، من التورات یعنی تورات کی، وہدن سراپا ہدایت تھی، وموعظۃ للمتقین اور واعظ و نصیحت تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، ہم نے کہہ دیا تھا، قلنا معذوف ہے، ہم نے کہہ دیا چاہیے کہ فیصلے کریں اہل انجیل والے، بما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ فیہ جو اللہ نے نازل کی اس انجیل میں، اس کے مطابق فیصلے کرنے آئے۔ من لم یحکم، جو اب انجیل کا منکر بنے گا، سمجھ گئے منکرین انجیل، جو اب انجیل کے اوپر ایمان نہیں لے آئے گا، اس کے مطابق عقیدہ نہیں رکھے گا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، من لم یحکم جو نہیں فیصلہ کرے گا، بما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی فاسق ہو، یہ فاسق اعلیٰ درجہ کفر ہے، وہی کافر ہوں گے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے۔ پیچھے باری آئی نبی علیہ السلام کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ کل پڑھیں گے۔